السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور رجب کی آج 9 تاریخ ہو گئی ہے، یعنی اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں صرف 50 دن باقی رہ گئے ہیں۔ کچھ ضروری کام ہیں جن کو ہمیں ابھی سے شروع کر دینا چاہیے۔ وہ ضروری کاموں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ سوشل میڈیا پر تو بہت کچھ دکھایا جاتا ہے، بہت کچھ بتایا جاتا ہے نا۔ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی جو ہے نا طرح طرح کی چیزیں آپ کو بتائی جانے لگتی ہیں، لیکن یہ 4 عبادات کے کام ہیں جو رجب کے مہینے سے ہی ہمیں شروع کر دینا چاہیے۔ نمبر 1، دعا۔ کون سی دعا؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رجب کا مہینہ شروع ہو جانے کے بعد اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ حضور کے بارے میں آتا ہے کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو اس دعا کو پڑھو آپ، اور رمضان جب تک مل نہ جائے آپ کو تب تک اس دعا کو پڑھو، کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار، رمضان کا مہینہ یہ امت کا مہینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ جس کو مل جائے نا وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان۔ رمضان کا مہینہ جس کو مل جاتا ہے نا وہ سب سے لکی انسان۔ میرے عزیز بھائیوں، نہیں پتہ کہ ہماری اور آپ کی کتنی سانسیں باقی ہیں، نہیں معلوم ہمیں کہ ہم رمضان تک پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے، کیونکہ پچھلے مہینے کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے، ایک مہینہ گزرنے کے بعد وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کل تک ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، ہے نا۔ تو رمضان کو پانے کی دعائیں مانگنا چاہیے ہمیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشائے، حضور کو کیا ضرورت تھی اس دعا کو مانگنے کی؟ اصل میں امت کو تعلیم دینی تھی کہ دیکھو رمضان کو پانے کی دعائیں مانگو۔ بہت کچھ ہم اپنی دنیا کے لیے مانگتے ہیں، بہت کچھ ہم اپنی دنیا کو اچھا کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ کسی کو مل جائے۔ اسی لیے دعا کرو۔ عربی میں یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، عربی میں یاد نہیں ہے تو اردو میں مانگو کہ اللہ میری عمر میں اتنی برکت دے دے، یا اللہ میری سانسوں میں اتنی برکت دے دے کہ میں رمضان کا مہینہ پالوں، کیونکہ رمضان کا مہینہ جس کو مل جاتا ہے نا تو وہ سب سے خوش قسمت انسان ہوتا ہے۔ اسی لیے رمضان کا مہینہ پانے کی دعائیں مانگنا چاہیے۔ تو نمبر 1، اس دعا کو یاد کر لو، اور ہر نماز کے بعد یا جب بھی دعا کے لیے آپ ہاتھ اٹھاؤ اس دعا کو مانگو، عربی میں بھی مانگو، اردو میں بھی مانگو کہ اللہ مجھے رمضان کا مہینہ دے دے، یا اللہ مجھے رمضان کا مہینہ عطا فرما دے، یا اللہ میری عمر میں اتنی برکت دے دے کہ میں رمضان کا مہینہ پالوں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا اہم کام ہے کہ آپ عبادتوں کو ابھی سے بڑھا دو۔ رمضان کے مہینے کا آنے کا انتظار مت دیکھو، عبادتوں کو ابھی سے بڑھا دو، ہے نا۔ 5 وقت کی نمازیں جو فرض ہیں وہ تو ہیں ہی فرض، وہ تو ساری زندگی فرض ہیں، ہے نا۔ 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ نفلی عبادتوں کو بڑھاؤ، ہے نا۔ نفل نمازوں کو بڑھاؤ، قرآن مجید کی تلاوت بڑھاؤ، دعاؤں کو بڑھاؤ، تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو آپ پہلے سے تیاری کر چکے ہو، پہلے سے آپ عادی ہو چکے ہو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے۔ اور آپ پہلے سے عادی نہیں ہوں گے تو جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو پھر زیادہ عبادت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ عادت ہوتے ہوتے جو ہے نا رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے۔ اسی لیے 2 مہینے پہلے سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دو۔ بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ 6 مہینے پہلے رمضان کو پانے کی دعائیں اور رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ ہم اور آپ تو رمضان سر پہ آ جاتا ہے تب بھی ہمیں رمضان کی ویسی پرواہ نہیں ہوتی جیسی ہونا چاہیے، جیسی صحابہ اکرام کو رمضان سے محبت تھی۔ اسی لیے ابھی سے اپنی عبادتوں کو بڑھا دو، تہجد کی عادت بنانا شروع کر دو، دعاؤں کو بڑھاؤ، نفل نمازوں کو بڑھاؤ، ہے نا۔ سنتیں غیر مؤکدہ اور نفل نمازوں کو بھی مت چھوڑو، تاکہ رمضان کا جب مہینہ آئے تو آپ آلریڈی عبادات میں زیادہ سے زیادہ ٹائم دینے کے عادی ہو چکے ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تیسری اہم عبادت جو ہمیں ابھی سے شروع کر دینا چاہیے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت، کیونکہ ہم اور آپ جب قرآن مجید رمضان کا مہینہ آخری روزہ ہوتا ہے تو ہم قرآن مجید کو جو بند کر کے طاقوں میں رکھتے ہیں، بہت افسوس کی بات ہے، پھر اگلے رمضان میں ہی وہ قرآن شریف ہم کھول پاتے ہیں، الا ماشاء اللہ کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں جو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہمارا یہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر ہو گیا تو توبہ کرو، استغفار کرو، ابھی سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں، خواتین بھی مرد حضرات بھی، پاؤ پارا، آدھا پارا، ابھی سے آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دو،
تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو آلریڈی آپ قرآن مجید میں اتنا ٹائم لگا چکے ہو کہ آدھا پون پارا آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو، کیونکہ آپ 2 مہینے سے پہلے سے ابھی سے جب پڑھنا شروع کرو گے تو رمضان کے مہینے میں آدھا پون پارا پڑھنا کوئی مشکل نہیں لگے گا، اور جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا تب قرآن مجید کی تلاوت شروع کرو گے تو آدھا پارا بھی بہت بھاری پڑے گا، ہے نا؟ اسی لیے ابھی سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دو۔ چوتھی اور اہم عبادت جو رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہمیں یعنی ابھی سے شروع کر دینا چاہیے، وہ ہے کہ جتنے بھی عبادات کے کام ہیں ان کو ابھی سے خوب بڑھاؤ، آپ خوب بڑھاؤ۔ ہوتا کیا ہے کہ رجب کے مہینے میں طرح طرح کے وظیفے، طرح طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پہ بتائی جانے لگتی ہیں، اور لوگ انہی وظیفوں کے چکر میں جو ہے نا اپنا قیمتی ٹائم برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جتنے بھی ایسے کام ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ثابت نہیں ہیں، ایسے کام جو حضور نے کبھی نہیں کیے، ان کاموں کو چھوڑو، وظیفوں کو چھوڑو، عملیات کو چھوڑو، اور کون سے کام کرو؟ جتنے بھی عبادات کے کام ہیں، جیسے کہ صدقہ کرنا حضور سے ثابت ہے، نماز پڑھنا حضور سے ثابت ہے، روزہ رکھنا ہمارے نبی سے ثابت ہے۔ تو جتنے بھی عبادات کے کام A to Z ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، صحابہ اکرام سے ثابت ہیں، ان تمام کاموں کو ابھی سے کرنا شروع کر دو اور بڑھاؤ دھیرے دھیرے، کیونکہ جب رمضان آ جائے گا تب آپ شروع کرو گے تو پھر وہ مزہ نہیں آئے گا۔ جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے نا تو اس کے آنے سے پہلے ہی تیاریاں ہم لوگ کرتے ہیں۔ بھائی مہمان جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی زبردست طریقے سے گھر میں تیاریاں ہوتی ہیں۔ کیوں بھائی؟ کہ مہمان آئے تو انہیں کوئی پرابلم نہ ہو، مہمان کی خاطر تواضع ہم اچھے سے کر سکیں، مہمان کی مہمانداری ہم اچھے سے کر سکیں، اسی لیے سارا کچھ گھر میں چل رہا ہوتا ہے پہلے سے۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری یہ ایک مومن کی پہچان ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان آ گیا اب صاحب آپ تیار ہو رہے ہو۔ یہی پرابلم ہوتی ہے کہ بعض لوگ شروع میں تو 1 آدھ ہفتے خوب جم کے عبادت کرتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ آگے بڑھتا جاتا ہے مسجدیں خالی ہوتی چلی جاتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت، عبادات ہم سب لوگوں کی گھٹتی رہتی ہیں، اور جب 10 سے لے کے 20 رمضان تک تو مسجدیں آدھی ہو جاتی ہیں۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ پہلے سے ہم نے تیاری نہیں کی ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ 4 اہم اور ضروری کام ہیں جو ہر مسلمان کو ابھی سے رجب کے مہینے سے ہی شروع کر دینا چاہیے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔